یاد رہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انمل اعمال بالنیات۔ اتنا مبارک سفر ہے تو اس سفر سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ یہ جو کتاب رفیق المعتمرین، یہ میرے دل کی طرف جو موجود ہے کتاب، یہ سمجھ لیں عمرے پر جانے والوں کے لیے کمال کا گفٹ ہے۔ یہ کتاب آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں تقریباً آج کا پورا جو بیان ہے وہ اسی کتاب سے انشاءاللہ حاصل کر کے برکتیں لے کر آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اس کے شروع میں عمرے پر جانے والوں کے لیے بڑی پیاری نیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں چند نیتیں اس میں سے کر دیتا ہوں، اور جو ماشاءاللہ جا رہے ہیں زائرین تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ کر نیت کا اظہار بھی کر دیں کہ صرف رضائے الہی پانے کے لیے عمرہ کروں گا انشاءاللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ سفر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جناب چلے ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تو تھوڑی شاپنگ بھی ہو جائے گی تو تھوڑا دوستوں سے بھی مل لوں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں عمرہ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سنت ہے عمرہ کرنا، تو یہ بھی نیت کر لیں۔ ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ نفلی عمرے کے لیے آپ کو اپنے والدین اگر ہیں تو ان کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر والدین کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کو آپ کی خدمت کی حاجت ہے تو بغیر اجازت کے ان کے نہیں جانا۔ اسی طرح بیوی شوہر کو رضامند کرے، اور مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ قرض خواہ سے اجازت بھی لے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور لوگ عمرے پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا قرضہ بہت زیادہ ہے اور آپ عمرے پر جا بھی رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر جس سے قرضہ لیا ہے اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی میں عمرے پر جا رہا ہوں، اور وہ اجازت دے تو پھر سفر کریں۔ ایک اور بہت خوبصورت نیت بھی ہے اور یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ انشاءاللہ مال حلال سے عمرہ کروں گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا بھی کرواؤں گا۔ یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے کہ جب بھی سفر پر جائیں تو معافی تلافی کر لیں، دعا بھی کروا لیں۔ تو آپ جاتے ہوئے عمرے پر اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے کہ میں حرمین جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ معافی مانگیں۔ تو یہ انشاءاللہ دعاؤں سے ساتھ جائیں گے تو اللہ نے چاہا اور برکتیں ملیں گی۔ اچھا، ایک اور بہت خوبصورت نیت ہے اور یہ مقبول عمرے اور مقبول حج کی نشانی بھی ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی آپ کو جتنے پیسوں کی یا سامان کی ضرورت ہے اس سے تھوڑا زیادہ رکھ لیں، تو اس پہ راستے پر جو آپ کے ساتھ عمرے پر ساتھ چل رہے ہیں، سفر پر ساتھ چل رہے ہیں، ان پر خرچ کروں گا یا فقراء پر خرچ کروں گا۔ تو یہ بڑی اچھی نیت ہوتی ہے کہ بندہ کہ یار ایک احرام ایکسٹرا لے لیتا ہوں، ایک چپل کی ضرورت ہے 2 چپل رکھ لیتا ہوں، تھوڑے پیسے زیادہ رکھ، جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، اپنے لیے کوئی چیز لی ہے یار ایک ایکسٹرا لے لیتے ہیں، شاید کسی کو راستے میں ضرورت پڑ جائے گی۔ ہے میرے اللہ کا مہمان ہے نا، عمرہ کرنے والا، سبحان اللہ، کس نے بلایا؟ اللہ نے اپنے گھر پہ مہمان کو بلایا، نبی پاک کے روضے کا مہمان ہے، چلو میں اس کی خدمت کر لوں گا۔ تو کیا معلوم کسی کو احرام دینا، کسی کو چپل دینا، بہت ساری چیزیں سفر میں ایک دوسرے کی یوز کرنے کا موقع یا پیش کرنے کا موقع مل جاتا تو بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ باقاعدہ چیزیں لے کر ساتھ چلتے ہیں کہ یار چلے میں وہاں کچھ کھانا کھلا دوں گا، کوئی چیز کھلا دوں گا۔ تو یہ اگر آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ رب کے مہمان ہیں، اور عمرہ کرنے والوں حاجیوں کو تو ضیوف الرحمان کہا گیا، اللہ کے مہمان کہا گیا، تو اگر آپ ان مہمانوں کی خدمت کی نیت کر کے جائیں گے نا تو اللہ نے چاہا ان کی دعائیں لگ گئی تو پھر بار بار جاتے رہیں گے۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بار بار حاضری نصیب ہو، بار بار حاضری نصیب ہو۔ ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، یقیناً درود پاک کی کثرت کریں، وہاں جا کر دعائیں مانگیں، مگر میں نے ایک فارمولہ دیکھا ہے کہ میں نے کئی اسلام کو کہا بھی کہ کام کریں، جب آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں نا تو وہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے لیں، انشاءاللہ بار بار جاتے رہیں گے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا کہ جو یہ کرتے ہیں انہیں ماشاءاللہ بلاوا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور نیت کر لیں کہ دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا، یعنی یہ پورا سفر جو ہے نا یہ ذکر و درود کے ساتھ کرنے والا ہے۔ فضول باتیں تو موبائل فون پہ بہت ٹائم گزارنا، شاپنگ، یہ سارے کام ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھیڑ کے موقع پر لوگوں کو اذیت نہ پہنچے اس بات کا میں خیال رکھوں گا، اور اگر خود کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا۔ یہ سفر جھگڑے والا سفر نہیں ہے، ویسے تو کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر حرمین طیبین میں تو عاجزی، انکساری، اگر یہ کیفیت اللہ کرے ہم پر طاری ہو جائے نا کہ میں تو قابل ہی نہیں تھا آنے کے، اتنے بڑے مجرم کو کون اپنے گھر بلاتا ہے، رب کریم نے مجھے بلا لیا تو اب میں کیا اللہ کے مہمانوں سے لڑائی کروں گا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دھکا لگ گیا، مزاج کے خلاف بات ہو گئی، تو ہمیں صبر کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ یہ ٹریول کرنا ہے اور اس کیفیت میں کرنا ہے کہ میں جناب کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی شکوہ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، یار بہت گرمی ہے،
बहुत रश है, खाना मज़ेदार नहीं है, आज रात नींद नहीं हुई है, बिस्तर पे मज़ा नहीं था। देखो मक्के मदीने जाकर ये बातें मत करना, हाँ ये बातें मत करना कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, भीड़ बहुत है तो खाना अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या मुजरिम के नखरे होते हैं? अपनी कैफियत ये रखना मैं तो मुजरिम हूँ, गुनाह मुआफ़ करवाने जा रहा हूँ, है वहाँ पहुँच गया, यही बड़ी बात है। और जो इस तरह के शिकवे शिकायत करते हैं ना, ऐसा ना हो कि फिर अगला सफर ही बंद हो जाए। आपके घर पर आकर कोई आपके घर की बुराई करे, बुलाते हैं आप उसको घर पे दोबारा, वो आपके घर पर आकर के सफाई नहीं है, खाना अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया, तुम्हारी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं है, तो बंदा कहे यार अगली बार इसको मत बुलाना। और जो आपके घर आए और आपको दुआएं देकर जाए, आपकी शुक्रिया अदा करके जाए कि यार क्या मज़ा आया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हैं जाते जाते तोहफा भी देकर जाए, बड़ा अदब के साथ रहे, आप कहते हैं बड़ा अच्छा मेहमान था, इसको फिर बुलाना है। हम अपने घर भी उसी को बुलाते हैं जो हमारे घर का ख्याल रखे, हमारी इज्जत का ख्याल रखे। हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जा रहे हैं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, ठीक है। और वहाँ शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में शुक्रिया पेश करें कि हुजूर आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी। ये हमारा जहन होना चाहिए। शिकवे शिकायत, कहीं वो कहते हैं ना रास्ते बंद हो गए तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो बहरहाल बहुत सारी नीयतें, मैंने चंद नीयतें अर्ज़ कर दी हैं। अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह एहराम। अब उम्रा चूंकि हमने करना है, सबसे पहले सफ़र की हम कुछ एहतियातें, सफ़र से पहले ये सफ़र की जो कुछ एहतियातें हैं ना, ये आपको सिर्फ उम्रे और हज में नहीं, ये आपको दुनिया भर के सफ़र के लिए चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ, वो काम आएंगी। देखिए याद रखें, मुसाफिर जो होता है ना, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल सफ़र करने वाला, उसकी मेन चीज़ उसका पासपोर्ट होता है। तो पासपोर्ट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर बेल्ट, एहराम के बेल्ट में पासपोर्ट रखना है तो फिर मेहरबानी करके इस बेल्ट को कहीं उतार के रख मत दीजिएगा, वरना ऐसा भी हुआ कि वुजू खाने पर या वॉशरूम में गए और बेल्ट उठा के बाहर रख दिया, उसी में सारे पैसे, उसी में पासपोर्ट, उसी में डॉक्यूमेंट, और कोई बंदा लेके चला गया या आप भूल गए, तो अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो अगर बेल्ट में पासपोर्ट रखें या चीज़ें रखें तो फिर उस बेल्ट को अच्छी तरह आपने अपने साथ ही रखना है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मेन चीज आती है आपका बैग। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो बैग जो है ना, अब आप सफर के लिए हमेशा याद रखें कि बैग आपका मेन साथी है। अगर बैग टूट गया, उसके टायर टूट गए, उसका हैंडल टूट गया, आपका सारा सफर बैग संभालने में खर्च हो जाएगा। यहाँ रुपयों में बैग मिलेगा, वह रियालों में मिलेगा। बैग अच्छा ले लें और मजबूत ले लें। अच्छा, लोग कहते हैं कितना मजबूत लें, तो मैं ये कहता हूँ यूं समझ लो कि आपके बैग में सामान डालकर उसको अगर 12 बार फेंका जाए तो वो बैग जिंदा रहेगा कि नहीं। और वाकई ऐसा होता है, हर बेल्ट पे बैग फेंका ही जाता है। तो जरा मजबूत तगड़ा बैग ले लें, इस पे थोड़ा खर्चा कर लें, ये आपको सारे सफर में सुकून में ले आएगा और फिर आइंदा सफर में भी काम आएगा। ऐसा तो नहीं खत्म हो जाएगा, ये काम ही आएगा आपको। और जैसे ये 4 व्हील वाला आजकल जब से बैग आया ना, ये बड़ा आसान हो गया। ये जरा देख लें इसको कि इसके 4 टायर है। अब ये सीधा सीधा भी आपके साथ चलता रहेगा, आपको खींचना नहीं पड़ेगा, वजन भी होगा तो आसानी रहेगी। एक मुख्तसर बात कर देता हूं, वरना बातें तो बैग के हवाले से बहुत सारी हैं। कुछ लोग बैग में बहुत सामान भरते हैं, इतना सामान ना भरें कि इसकी भी सांस रुक जाए और फिर बाद बात उसके ऊपर बैठकर बंद करना पड़ता है। तो जब इसको आपने भरी इतना दिया है, उसके टूटने के चांसेस भी ज्यादा हैं, बल्कि वो जिप से बंद नहीं होता, रस्सियों से बांध रहे होते हैं। तो इतना जुल्म ना करें इस पर। तो बैग लें और बैग में जितना सामान आ सकता है उतना ही सामान लें। और हाँ, उसमें तो फिर ये भी है कि जो आपकी एयरलाइन है उससे आपको मालूम करना होगा कि आपको कितना सामान अलाउ है। आपको अगर 20 किलो अलाउ है तो आपने 20 किलो लेके जाना है, 30 अलाउ है तो 30, ताकि ऐसा ना हो कि आप इतना भर लें कि फिर एयरपोर्ट पे सामान निकालना पड़े। तो इन चीज़ों का ख्याल रख लें। तो ये चंद बातें थी, बाकी इंशाल्लाह एहराम की और फिर चप्पल की और बेल्ट की बात मैं आगे जाके करता हूँ। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने बैग वगैरह ले लिया। अब उसके बाद हमेशा याद रखें कि आपने जब उम्रे के लिए रवाना होना है ना, तो एहराम कहाँ से बांधना है, ये बहुत अहम बात है। बाज़ औक़ात तकरीबन अब तो पाकिस्तान से देखा यह गया कि ज़्यादातर हमारी फ़्लाइट्स किसी न किसी मुल्क से होकर जाती हैं, या तो दुबई से होकर जाती हैं, या ओमान से होकर जाती हैं, या कतर से होकर जाती हैं। और अगर मुझे पाकिस्तान के बाहर से लोग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बाज़ औक़ात फ़्लाइट्स किसी एक मुल्क से स्टॉप ओवर के बाद जाती हैं। अच्छा, एक तो ये। अब जो जद्दा भी जा रहा है, देखिए हम 2 ही जगह नॉर्मली जाते हैं ना, जद्दा शरीफ जाते हैं या मदीने शरीफ जाते हैं। मदीने शरीफ जाने वाले को तो एहराम बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्रा मक्का पाक में होता है। तो जब आप जद्दा की फ़्लाइट लेंगे तो तब आपने एहराम बांधना है। लेकिन कब बांधना है, ये बहुत अहम बात है। हमेशा याद रखें कि जब आपकी फ़्लाइट जद्दा के लिए उड़ रही है, अब आप कराची से जद्दा डायरेक्ट जा रहे हैं तो ठीक है, आप घर से एहराम बांध के चले जाएं या एयरपोर्ट पर बांध लें। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट दुबई से होकर जा रही है, ओमान से होकर जा रही है, किसी और भी मुल्क से होकर जा रही है, तो
جو فلائٹ آپ کی اب جدہ کے لیے اڑے گی، یعنی دبئی جدہ فلائٹ جب شروع ہو جائے یا عمان جدہ شروع ہو جائے یا قطر جدہ ہو جائے، اس فلائٹ سے پہلے آپ احرام باندھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں یا احرام پہننے کے بعد جو آپ تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں تو وہ آپ کا ابھی سے شروع نہیں ہو جائے گا. تو آپ احرام، بیلٹ، چپل وغیرہ اپنا ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، اور اس فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پر بھی جگہ ہوتی ہے، واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بھی باندھ سکتے ہیں. جہاز کے اندر بھی چاہیں تو، لیکن جہاز میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر ہے ایئرپورٹ پر باندھ لیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ تو وایا ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑا ہی اسٹے ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا اسٹے ہے. اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دبئی ایئرپورٹ پہ اتریں اور احرام باندھیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ پاکستان سے احرام باندھ لیں. مگر نیت جب کریں کہ جب آپ کا جہاز جدہ کے لیے ٹیک آف ہو جائے اور آپ کا جہاز ہموار ہو جائے، بیلٹ وغیرہ آپ کے کھولنے کا سائن آ جائے، آپ سکون میں آ جائیں، تو اب نیت کر لیں. اب پتہ ہے آپ نے انشاءاللہ جدہ شریف جا کر لینڈ کرنا ہے. سبحان اللہ، عمرے کی سفر کی تو کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک اور حدیث میں آیا کہ عمرے سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمرہ بھی نصیب فرمائے اور حج بھی نصیب فرمائے. آمین. یعنی ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہیں یہ عمرے سے عمرے کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور سبحان اللہ وہ خوش نصیب جو ماہ رمضان میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے. آپ سب کو سفر مبارک ہو، لیکن اس سفر کو بڑے سوز کے ساتھ، بڑی رکت کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ. اور بعض اوقات یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے یہاں رو رہے ہوتے ہیں کہ حرمین پہنچ جائیں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں. اچھا ادھر جا کر حرم میں وقت کم گزارتے ہیں، بازار میں وقت زیادہ گزارتے ہیں. تو جب یہ موقع ملا ہے نا، آپ یقین کریں کئی لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو نہیں جا سک رہے. آپ جا رہے ہیں نا تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور یہ وقت گزاریے گا حرم میں. اگر مکے میں تو کعبے کے سامنے بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عمرے کریں، وقت وہاں گزاریں زیادہ. اور مدینہ شریف پہنچ جائیں تو بس آقا کے قدموں میں پڑے رہیں کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ہاں وہاں پڑے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں. ہم سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، شاپنگ کے لیے نہیں گئے. ارے باقی زندگی پڑی ہے ان چیزوں کے لیے. ادھر جتنا ہو سکے وقت عبادت میں ہم نے گزارنا ہے. بلکہ امیر اہل سنت نے تو ایک بڑا پیارا ذہن بھی دیا جن کے لیے ممکن ہو کہ وہ مکہ پاک میں ایک قرآن پاک اور مدینہ پاک میں ایک پورا قرآن پاک ختم کرنے کی نیت کر لیں. ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. اب جب آپ کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے تو اگر ہر نماز کے بعد بھی ایک پارہ پڑھتے ہیں تو روز کے 5 پارے ہو گئے، 6 دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا. جتنی آپ کو استطاعت ہو تو قرآن پاک وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے.